بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اس ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے رحمت سے مستفید فرما رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، سلسلہ لیکچر جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے بھی الحمدللہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ بڑی اچھی طرح ہم نے اس کو ریوائز بھی کر لیا، ٹیسٹ بھی ہمارے ہو گئے، اور اب مزید جو ہے وہ ہم ایک بار پھر اس کو ریوائز کریں گے تاکہ کوئی بھی کمی بیشی اگر ہماری رہ گئی ہے کلاس میں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، تو وہ اس لیکچر کے ذریعے آپ اس کمی بیشی کو دور کر سکیں۔ تو آپ سب کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے۔ تو آج پہلا لیکچر جو ہے وہ اردو کا کلاس نحم بوائز اور گرلز آپ کے لیے جا رہا ہے منڈے، اور 3 جو ہے وہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے اور سن کے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ چلے جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہجرت نبوی۔ اب اس لیسن میں ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو ہے وہ کی کیوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کون سی وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو آج اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے پیش کروں گا۔ تو خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے، پیپر میں 5 نمبر کا خلاصہ آتا ہے، اور خلاصہ لکھتے وقت آپ نے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مصنف کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ 1 نمبر کا مصنف کا نام ہوتا ہے اور باقی 4 نمبر جو ہیں وہ آپ کے خلاصے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے۔ تو خلاصہ جو ہے وہ آپ نے سننا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو کافر تھے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ جتنے بھی مکے کے کافر ہیں وہ آپ کے جان کے دشمن ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ہجرت فرما جائیں۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جو ان کے ہم سفر تھے، ان کے ہمراز تھے، ان سے بولا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤں گا، اور غار ثور میں تمہیں پناہ لوں گا، تم بھی لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ واپس کر کے وہاں چلے آنا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں دشمنوں کے سامنے سے، جاگتے ہوئے دشمنوں کے سامنے سے الحمدللہ بے حفاظت گزر جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر آپ غار ثور میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ وہاں 3 دن آپ رہتے ہیں، اور دشمن نے جو تھا وہ اعلان کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک خون بہا جو اس کا بدلہ بھی اس کو معاف کیا جائے گا۔ تو یہ سن کر جتنے بھی بڑے بڑے کافر تھے انعام کے لالچ میں آپ کے تعاقب میں نکل پڑے۔ تو ایک مرتبہ سارے کافر جو تھے وہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ چکے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم دشمن تو غار کے منہ تک پہنچ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مکڑی نے وہاں پہ جالا تن دیا اور ایک جنگلی کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیے، تو کافر جو تھے وہ یہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ اسی اسنا میں آپ نے وہ غار جو تھی وہ چھوڑی اور پھر آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو راستے میں ایک کافر ہے سراقہ بن جشم، اس نے وہ تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گیا۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے، ٹھیک ہے۔ تو 3 بار اس نے کوشش کی اور تینوں بار اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ پھر اس نے توبہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا، اور وہ واپس آیا، اور واپسی پر آتے ہوئے جتنے بھی کافر اس طرف جاتے تھے ان کو کہتا ہے کہ میں آگے سے ہو آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ واپس آ جاؤ۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حفاظت مکہ سے مدینہ تشریف فرما گئے۔ جب آپ مدینہ گئے تو وہاں پہ لوگ پہلے ہی منتظر تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور اس وقت پہلی مرتبہ مدینہ کی جو فضا تھی وہ نعرے تکبیر کے بلند آواز سے گونج اٹھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹے مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا اسکیچ بھی رکھتا ہوں، آپ نے اس خلاصے کو دیکھ لینا، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہاں سے بھی آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو خلاصہ ہے یہ بیٹے آپ نے لکھنا ہے رجسٹر کے اوپر، ٹھیک ہے۔
رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے، اور ہفتے والے دن یعنی نیکسٹ جو ویک آ رہا ہے اس ہفتے کو آپ نے اسکول میں آ کے جمع کروانا ہے، اور پھر وہ جو متعلقہ ٹیچر ہوں گے وہ آپ سے کلیکٹ کریں گے، اور پھر اس کام کو چیک کیا جائے گا ہر ویکنڈ پہ اس کو ہم چیک کریں گے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام لکھنا نہیں ہے، اس کو لکھنا ہے اور آپ نے آ کے جمع بھی کروانا ہے۔ یہ اسکیچ اب آپ دیکھ لیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔